تحفظ دین کا کاروبار روا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. محترم صدر جلسہ اور حاضرین مجلس، آج کی اس پر رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے واقعہ معراج. حضرات، طائف کی دعوتی سفر سے لوٹنے کے بعد آقا مدنی تاجدار مدینہ سرور کائنات سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ اور کبیدہ خاطر تھے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دل جوئی اور تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے عرش تک کا سفر کرانے، آسمانوں کی سیر کرانے اور جنت و دوزخ کے نظارے دکھانے کا فیصلہ فرمایا. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو رات میں جگایا جبکہ آپ ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے. وہاں سے نیم خوابی کے حالت میں آپ کو مسجد حرام لے گئے. وہاں آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور آپ کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، اس کو آپ کے سینے میں بھر دیا گیا اور مہر نبوت لگا دی گئی. سب سے پہلے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی القبلتین ہونے کا شرف حاصل ہوا. حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ایک بے مثال، منفرد اور نادر روزگار قسم کا ایک معجزہ ہے جس کی نظیر ماضی و حال میں ملتی ہے اور نہ مستقبل میں ملیں گی. آپ نے اس سفر میں بہت سے عجائبات کا مشاہدہ فرمایا. غیبت کرنے والوں کو تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچتے ہوئے دیکھا. سود کھانے والوں کے پیٹ بڑی بڑے مکانوں کی طرح ہونے اور پتھروں کے لقمے کھانے کے مناظر کا آپ نے مشاہدہ فرمایا. فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والوں کا حشر آپ نے دیکھا کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جاتا ہے اور پھر درست کیا جاتا ہے اور پھر کچلا جاتا ہے، اس لیے کہ نماز جیسا عظیم الشان رکن چھوڑ کر اپنی زندگی گزاری تھی. جبکہ فرمان نبوی ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے. آپ کا گزر ایسی قوم پر سے ہوا جو برہنہ تھے، اپنے شرمگاہوں پر چیتڑے لپیٹے ہوئے تھے اور بیل، اونٹ اور جانوروں کی طرح جہنم کے کانٹے، زری اور زقوم کھا رہے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام سے استفسار پر معلوم ہوا یہ لوگ تو تارکین زکوٰۃ ہے، اللہ رب العزت نے ان کو مال عطا کیا تھا مگر یہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. حضرات، بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا. پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ و عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کے شایان شان آپ کا استقبال کیا، آپ کو مرحبا کہا اور آپ کو خوش آمدید کیا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام نے کہا یہاں سے آگے میری رسائی نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے جائے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی تک پہنچے. وہاں اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور نماز جیسا عظیم الشان تحفہ ملا.
اور آپ اس تحفے کو لے کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس معراج کے عظیم الشان تحفے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔